بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ ناظرین، قرآن مجید بہت سے آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کے 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر اور اپنے قوم کے اوپر نہو گریا کرتے رہتے تھے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، دادا کا نام متوشلخ تھا، اور پردادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر صدیق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 300 برس تک اسلام کی دعوت دیتے رہیں، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر نفرین کریں۔ اس وقت ان پر آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے، وہ عظمۂ ملائکہ میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم آسمان اول کے فرشتوں میں سے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے انہیں 300 سال کی مہلت دی۔ 300 سال ختم ہو گئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے، تو آپ نے ان پر پھر سے نفرین کا ارادہ کیا۔ دوسرے آسمان کے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا، کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان دویم کے قبائل ملائکہ سے 2000 قبیلے ہیں، اور ہم آپ کے پاس سفارش لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال ان کو اور مہلت دی۔ پھر جب 300 سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ سورہ ہود آیات نمبر 36۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو ایمان لا چکے ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے بالکل رنجیدہ نہ ہو۔ سورہ نوح آیات نمبر 26-27۔ اور نوح نے کہا، پروردگار، روح زمیں پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ کھجور کے درخت بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا، بس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص کہ جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے، پھر آپ کو پتھر مارتے۔ اسی طرح 50 برس گزر گئے اور کھجور کے سارے درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ درختوں کو کاٹ دو۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر سے مذاق اڑانے لگی کہ اب جب کھجور کے درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے ہیں تو بوڑھے شخص نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب آ گئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 38-39۔ اور وہ یعنی نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور ان کی قوم کے سرداران کہ جو بھی وہاں سے گزرتا ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، اسی طرح کل ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جیسے تم مذاق اڑاتے ہو، عن قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے کہ جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ اس طرح کشتی کی لمبائی 600 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور اونچائی 40 میٹر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا میرے خدایا، کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا؟
خدا نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان یہ بات پھیلا دو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی بھی چیز تراشے گا تو جو چیز اس نے تراشی ہوگی وہ سونا چاندی بن جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا تو کشتی بنانے میں لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور ساتھ میں مذاق بھی اڑاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے ہی ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، پھر ان میں کسی کی اولاد نہ ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے اپنے سریانی زبان میں ندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں صرف 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنوں سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 جوڑے کشتی میں سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے کہ جن کی بات پہلے سے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو کہ جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقررہ کی تھی چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح نے آواز لگائی، تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر تنور میں کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، یک بار پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر آیت نمبر 11-13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگفتہ کر دیا۔ ہم نے چشمے جاری کر دیے تو دونوں پانی اس ہمار پر مل گئے کہ جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والے کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا، یا بسم اللہ پڑھتے رہنا۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا، پانی میں کھڑا ہوتا اور گر جاتا۔ فرمایا، بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا کہ یعنی جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں اپنے لیے پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈھونڈنے سے محفوظ رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے بچنے والا کوئی نہیں، مگر وہی بچ سکتا ہے کہ جس پر خدا رحم کرے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، اے پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو ہی حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل سے بالکل نہیں، جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہو۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا میرے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش ہوئے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور کسر نوح غرق ہو گیا۔ کشتی مڑی اور ان کو موڑوں نے جبیڑا دیا، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہا جاتا ہے
کیونکہ وہ غرق ہونے سے بچ گیا تھا۔ مسلسل 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہو گئی کہ آسمان سے جا ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، یا رحمانہ اتقن، یعنی پروردگار احسان فرما۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان آیا ہے اور ارشاد ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 44، یعنی کہا گیا، اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لو، اور اے آسماں برسنا روک دے۔ جو پانی آیا تھا زمین کے حصوں میں واپس چلا گیا، اور آسمانی پانی کو زمین نے جذب نہ کیا۔ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پانی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس پانی کو دنیا کے سارے دریاؤں میں بھیج دیا، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، کہ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔